اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 27، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مناقب۔ تعارف: آپ حضرت شفیق بلخی کے مرید اور حضرت خضرویہ کے مرشد ہونے کے ساتھ ساتھ زہد و عبادت میں یکتائے روزگار تھے، اور سن بلوغت کے بعد سے زندگی بھر کبھی یاد الہی سے غافل نہیں رہے اور پوری زندگی صدق و اخلاص میں گزار دی۔ حضرت جنید بغدادی سے منقول ہے کہ حضرت اسم کا ہمارے دور کے صدیقین میں شمار ہوتا ہے، اور آپ کے اقوال نفس شناسی اور فریب نفس سے بچنے کے لیے بہت سود مند ہیں۔ آپ کا ایک قول یہ ہے کہ اگر اہل دنیا تم سے پوچھیں کہ تم نے حاتم اسم سے کیا حاصل کیا، تو یہ کبھی نہ کہنا کہ ہم نے اس سے علم و حکمت حاصل کیے، بلکہ یہ کہنا کہ ہم نے صرف دو باتیں سیکھی ہیں۔ اول یہ کہ جو شے اپنے قبضہ میں ہو اس پر خوش رہو۔ دوم، اس چیز کی توقع کبھی نہ رکھو جو اپنے قبضہ میں نہ ہو۔ پردہ داری: ایک عورت آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آئی تو اتفاق سے اس کی ریح خارج ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بہت نادم ہوئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ زور سے بات کہو کہ میں بہرا ہوں۔ پھر اس نے بلند آواز سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب دے دیا، مگر در حقیقت آپ بہرے نہیں تھے، بلکہ عورت کی شرمندگی رفع کرنے کے لیے جان بوجھ کر بہرے بن گئے تھے، اور جب تک وہ عورت حیات رہی آپ مسلسل بہرے بنے رہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو اسم کہا جاتا ہے۔ بلخ میں آپ نے دوران وعظ فرمایا کہ اے خدا، اس مجلس میں جو سب سے زیادہ عاصی ہو اس کی مغفرت فرما دے۔ اتفاق سے وہاں ایک کفن چور بھی موجود تھا، اور جب رات کو اس نے کفن چرانے کے لیے ایک قبر کو کھولا تو ندا آئی کہ آج ہی تو حاتم کے صدقے میں تیری مغفرت ہوئی تھی، اور آج ہی پھر تو ارتکاب معصیت کے لیے آ پہنچا۔ یہ ندا سن کر وہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ حضرت محمد رازی سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو کبھی غضبناک ہوتے نہیں دیکھا، البتہ ایک بار آپ بازار جا رہے تھے تو آپ کے کسی شاگرد سے دکاندار اپنا قرض طلب کر رہا تھا۔ اسی وقت آپ نے غضبناک ہو کر اپنی چادر زمین پر پھینک دی اور پورے بازار میں سونا ہی سونا پھیل گیا۔ پھر آپ نے غصہ میں دکاندار سے فرمایا کہ اپنے قرض کے مطابق سونا اٹھا لے، لیکن اگر ایک حبہ بھی زیادہ اٹھایا تو تیرے ہاتھ شل ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے لالچ میں کچھ زیادہ سونا اٹھا لیا، چنانچہ اسی وقت دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ 3 شرائط کے ساتھ آپ نے ایک شخص کی دعوت قبول فرما لی۔ اول یہ کہ میں جس جگہ چاہوں بیٹھوں گا، دوم جو چاہوں کھاؤں گا، سوم میرے کہنے پر تجھے عمل کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس کے یہاں پہنچ کر آپ جوتوں میں بیٹھ گئے اور اپنے پاس سے 2 روٹیاں نکال کر کھا لیں۔ پھر میزبان سے فرمایا کہ ایک توا گرم کر کے لے آؤ۔ جب توا آ گیا تو آپ نے جلتے توے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ صرف 2 روٹیاں کھائی ہیں۔ پھر توے پر سے اتر کر اہل مجلس سے کہا، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت میں ہر شے کا محاسبہ ہوگا تو اس جلتے توے پر کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن لوگوں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اس عمل سے اس وقت کا حساب نہیں دے سکتے تو آگ سے بنی ہوئی محشر کی زمین پر کھڑے ہو کر تمام عمر کا حساب کیسے دے سکو گے؟ پھر آپ نے اس آیت کی تشریح فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی قیامت کے دن تم سے تمام نعمتوں کی باز پرس ہوگی۔ آپ کی تشریح کا انداز بیان کچھ ایسا تھا کہ جیسے میدان حشر نگاہوں کے سامنے ہے، اور تمام اہل مجلس مضطرب ہو کر گریہ ازاری کرنے لگے۔ واقعہ: کسی تونگر نے آپ کو کچھ رقم دینے کی پیشکش کی تو آپ نے منع فرمایا کہ میں اس ڈر سے نہیں لیتا کہ تیری موت کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ زمین کا رازق تو مر گیا، لہٰذا اب تو میری ضروریات کی تکمیل فرما۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا کہ خدا کے خزانے سے۔ اس نے کہا، آپ تو لوگوں کو فریب دے دے کر رزق حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ میں نے تجھ سے کوئی رقم لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کاش تو مسلمان ہو جاتا
اس نے کہا کہ آپ ہمیشہ کچھ بحثی کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو اس لیے حجت پیش کر رہا ہوں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں سے حجت طلب کرے گا۔ اس نے کہا یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان احکامات کو تو باتوں سے تعبیر کرتا ہے جن احکامات کی وجہ سے تیری ماں تیرے باپ کے لیے حلال ہوئی۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو آسمان سے رزق ملتا ہے؟ فرمایا کہ مجھے کیا تمام عالم کے لیے ہی آسمان سے رزق نازل ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو آپ ایک جگہ پر جائیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو رزق کیسے ملتا ہے۔ یہ سن کر آپ پورے 2 برس ایک غار میں پڑے رہے اور من جانب اللہ آپ کو رزق ملتا رہا۔ پھر اس شخص نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ کیا آپ نے کسی کو بغیر بیج ڈالے فصل کاٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، تم خود بغیر بوئے ہوئے بال کاٹتے رہتے ہو۔ یہ سن کر وہ مکمل طور پر تائب ہو گیا اور آپ نے اس کو نصیحت فرمائی کہ مخلوق سے قطع تعلق کر کے اس طرح مشغول عبادت رہو کہ اس کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو سکے، اور ہمیشہ مخلوق کی خدمت کرتے رہو تاکہ وہ تمہاری خدمت کرے۔ رزق۔ آپ نے امام حنبل سے سوال کیا کہ آپ رزق کی جستجو کرتے ہیں یا نہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ یقیناً تلاش کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ قبل از وقت یا بعد از وقت یا بر وقت تلاش کرتے ہو؟ یہ سن کر امام صاحب سکتہ میں آ گئی، اس لیے کہ اگر یہ کہیں کہ قبل از وقت تلاش کرتا ہوں تو فرمائیں گے کہ تم تضیع اوقات کرتے ہو، اور اگر بعد از وقت کہہ دوں تو کہیں گے کہ گزشتہ شے کی جستجو لا حاصل ہے، اور اگر یہ کہوں کہ بر وقت تلاش کرتا ہوں تو فرمائیں گے کہ موجودہ شے کی جستجو سے کیا فائدہ۔ لیکن ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ تلاش رزق نہ سنت ہے نہ فرض ہے، اس لیے اس کی جستجو ہی بے سود ہے، کیونکہ رزق تو ہم کو خود تلاش کرتا پھرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے رزق تو خود تمہارے پاس پہنچتا ہے، تمہیں جستجو کی کیا ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے جہاد کے قصد سے بیوی سے پوچھا کہ تمہیں 4 ماہ کے اخراجات کے لیے کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ بیوی نے عرض کیا کہ جتنی میری زندگی ہو اتنی رقم دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی تو میرے قبضہ قدرت سے باہر ہے۔ بیوی نے کہا کہ پھر میرا رزق آپ کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد جب آپ شریک جہاد ہوئے تو ایک کافر نے قتل کرنے کے لیے تلوار سونتی تو کسی جانب سے ایسا تیر آ کر لگا کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھ کو قتل کیا یا میں نے؟ نصیحت۔ کسی نے آپ سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو فرمایا کہ اگر دوست کی خواہش ہے تو خدا کافی ہے، اگر ساتھیوں کی تمنا ہے تو نقیرین بہت ہیں، اور اگر عبرت حاصل کرنا چاہو تو دنیا کافی ہے، اگر مونس کی تلاش ہے تو قرآن بہت کافی ہے، اگر مشغلہ چاہتے ہو تو عبادت بہت بڑا مشغلہ ہے، اور اگر میرے اقوال ناگزیر ہوں تو جہنم کافی ہے۔ زندگی۔ بعض لوگوں نے آپ سے بیان کیا کہ فلاں شخص نے بہت دولت جمع کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا زندگی کا بھی ذخیرہ کر لیا ہے؟ کیونکہ مردوں کا دولت جمع کرنا قطعاً بے سود ہے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کو کسی شے کی ضرورت ہو تو فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ نہ میں کبھی تجھ کو دیکھوں اور نہ تو مجھے دیکھے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے ظاہری وضو کرتا ہوں، پھر باطنی یعنی توبہ کر کے داخل مسجد ہوتا ہوں، پھر مسجد حرام اور مقام ابراہیم نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اور دائیں بائیں فردوس و جہنم اور قدموں کے نیچے پل صراط ہوتی ہیں، پھر خدا کو سامنے اور موت کو پیچھے تصور کرتے ہوئے قلب کو رجوع الی اللہ کر لیتا ہوں، پھر تعظیم کے ساتھ تکبیر کہہ کر احترام کے ساتھ قیام اور ہیبت لیے ہوئے قرأت قرآن کرتا ہوں، اور عجز کے ساتھ رکوع و سجود کر کے حلم کے ساتھ قضا کرتا ہوں، اور شکر ادا کرتے ہوئے سلام پھیرتا ہوں۔ ارشادات۔ آپ نے علماء کی جماعت کی جانب سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ اگر روز گزشتہ پر تعسف اور موجودہ دن کو غنیمت تصور کرتے ہوئے آئندہ دن سے خوف زدہ ہو تب تو بہتر ہے، ورنہ جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے 3 چیزوں کا باہمی ربط قائم فرمایا ہے: فراغت کا عبادت سے، اخلاص کا
مخلوق سے اور مایوسی نجات میں احکامات کے بجا لانے سے۔ فرمایا کہ پربہار باغات پر تکبر نہ کرو، کیونکہ بہشت کی باغات سے زیادہ پربہار نہیں ہو سکتے، اور عبادت پر نخوت سے اس لیے احتراز کرو کہ ابلیس کثرت عبادت کے باوجود مردود بارگاہ ہوا، اور کرامات کی زیادتی پر اس لیے نازا نہ ہو کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے دور میں بنو اسرائیل کا ایک فرد بلم باور بہت زیادہ عابد و زاہد تھا، مگر تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے سے دی ہے۔ فرمایا کہ عابدین و علماء کی صحبت پر بھی فخر نہ کرو، کیونکہ صلبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بھی کورا رہا۔ فرمایا کہ قلب کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ اول، قلب مردہ جو کفار کا ہے۔ دوم، مریض قلب جو گناہ گاروں کا ہے۔ سوم، غافل قلب جو پیٹ کے گدھوں کا ہے۔ چہارم، قلب وازگوں جس کو قرآن نے قلوبنا غلف سے تعبیر کیا ہے، یہ یہودیوں کا ہے، اور صحیح قلب اہل دل حضرات کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ شہوت کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول، کھانے کی شہوت۔ دوم، بولنے کی، اور سوم، دیکھنے کی۔ لہٰذا کھانے میں خدا پر اعتماد رکھو، بات ہمیشہ سچ بولو، دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اور اعمال صالحہ کو ریا سے دور رکھو۔ گفتگو میں حرص کو خیر آباد کہہ دو، سخاوت کو احسان کر کے کبھی نہ جتاؤ، جو شے تمہارے پاس موجود ہے اس میں بخل نہ کرو۔ فرمایا کہ جہاد کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول، ابلیس سے ایسا جہاد جس سے وہ زچ ہو جائے۔ دوم، اعلانیہ جہاد یعنی فرض کی ادائیگی کے لیے۔ سوم، کفار سے اس طرح جہاد کرو کہ یا خود ختم ہو جاؤ یا انہیں ختم کر دو۔ فرمایا کہ زہد کا پہلا درجہ توکل ہے، دوسرا درمیانی درجہ صبر ہے، اور تیسرا آخری درجہ اخلاص ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، وَلَا تُخَافُوا أَوَّلًا تَخْرَنُوا، نہ خوف زدہ ہو اور نہ غمگین۔ پھر فرمایا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، لیکن مہمان کے سامنے کھانا رکھنے، مردے کو کفنانے دفنانے، بالغ لڑکی کا نکاح کرنے اور توبہ کرنے میں عجلت سے کام لینا افضل ہے۔ استغنا، آپ کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ لینے میں رسوائی اور دینے والے کی عزت ہوتی ہے، اور نہ لینے میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے کسی سے کوئی شے لی تو لوگوں کو اظہار حیرت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دینا چاہتا ہوں۔ زاہد، بغداد میں آپ نے خلیفہ سے ملاقات کے وقت فرمایا کہ السلام علیکم یا زاہد۔ خلیفہ نے کہا میں تو زاہد نہیں ہوں بلکہ آپ زاہد ہیں۔ آپ نے کہا کہ خدا کا یہ فرمان ہے، قل متاع الدنیا قلیل، یعنی اے نبی فرما دیجئے کہ دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے، اور چونکہ تو قلیل شے پر قانے ہو گیا اس لیے زاہد ہے، اور دنیا و آخرت پر بھی قانے نہ ہو سکا تو پھر میں کیسے زاہد ہوں۔